खबर शामिल करेंगे PP 54 से। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद इकबाल का कहना है कि हम तालीम और तरक्की के मंशूर के साथ सियासत में आए हैं। अवाम की हिमायत से कामयाबी के बाद हल्के की पसमानदगी को ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड खावर अब्बास से। जी खावर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है और 21 अप्रैल को दोबारा जो है वो ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने वाला है। इस वक्त हम पंजाब के हल्का PP 54 में मौजूद हैं, जहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और यहां से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अहमद इकबाल चौधरी साहब, जो यहाँ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं। इस हलके में जो है तकरीबन 3,84,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी है और 2,42,000 के करीब तकरीबन वोटर हैं, जिनमें से 1,32,000 मर्द वोटर्स जबकि 1,10,000 के करीब जो है वो ख़वातीन वोटर्स मौजूद हैं। 155 पोलिंग स्टेशन होंगे जिस पर जो है वो मुकाबला होगा और इलेक्शन वाला दिन बताएगा कि कौन यहाँ से जीत के नताइज हासिल करता है। हमारे साथ यहाँ पर अहमद इकबाल साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या तरजीहात हैं इनकी इस हल्के के हवाले से और सियासत में आने के मकासद क्या हैं। अहमद साहब, आप देख रहे हैं बिल्कुल नौजवान नया चेहरा, तो इस वक्त जो हालात सुनने में आते हैं, सियासत के मुतल्लिक बड़ी चीज़ें सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, तो क्या इनोवेशन लेके आप जो है वो सियासत की तरफ आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आप ज़फ़रवाल तशरीफ़ लाए। देखें, इतना भी नया चेहरा नहीं है, उम्र मेरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और नारोवाल वाले कम अज़ कम ज़िला नारोवाल वाले मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैंने 2016 में इस ज़िले का लोकल गवर्नमेंट का चेयरमैन मुंतखब हुआ था। अब सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हूँ और मैं समझता हूँ कि सियासत का सफ़र मैंने बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू किया, लोकल गवर्नमेंट से, और लोकल गवर्नमेंट को बड़ी करीब से देखा, समझा, उसकी बहाली की तहरीक भी चलाई। और असल जो मेरा सियासत में आने की मोटिवेशन थी वो ये थी कि जिस तरह रियासत और शहरी का जो ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ के अंदर जो एक मजबूती है वो पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रियासत जो सहूलियात शहरियों को देती है उसमें बेहतरी लेके आए। यानी इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि आप मोबाइल फ़ोन की कंपनी जो इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी मोबाइल फ़ोन की कंपनी की सर्विस अच्छी है तो आपका उसके साथ रिश्ता अच्छा है, आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, आप उसके साथ लॉयल रहेंगे, आप उसके गुण गाएंगे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि रियासत और शहरी का ताल्लुक भी कुछ एक गिव एंड टेक पे होता है कि आप कानून की पासदारी करेंगे, उसके बदले में रियासत आपको क्या क्या कुछ देगी। और बदकिस्मती से जो हमारे देहाती इलाके हैं या छोटे शहर हैं, मैं अर्बन प्लानिंग का भी तालिब इल्म हूँ और मैं बड़े अरसे से महसूस कर रहा था कि हमारे यहाँ शहरियों में जो सहूलियात की एक तफरीक है कि बड़े शहर में रहने वाले के पास वो तमाम सहूलियात हैं जो लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस में रहने वाले के पास हैं, लेकिन जो ही आप 50 किलोमीटर दूर किसी छोटे कस्बे या शहर में चले जाते हैं तो ना वहाँ पीने का साफ़ पानी है, ना वहाँ कूड़े उठाने का निज़ाम ठीक है, ना वहाँ सीवरेज का निज़ाम ठीक है, ना वहाँ पार्क्स का कोई ख्याल रखता है। और हैं वो पाकिस्तानी, सिर्फ फ़र्क ये है कि कोई 50 किलोमीटर पीछे पैदा हो गया। और ये तो मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, आप ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट में आया और बड़ा करीब से देहाती ज़िंदगी को, रूरल लाइफ को स्टडी किया, छोटे शहरों के मसाइल को समझा, देखा। और अब मेरी नीयत है कि इंशाल्लाह सूबाई असम्बली में जाके ना सिर्फ इन इश्यूज़ को सूबाई सतह पर, सूबाई सियासत में उजागर करें, क्योंकि सूबाई सियासत के अंदर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का फुकदान है और सूबे के पास वसाइल भी हैं, इख्तियारात भी हैं, लेकिन इन मौज़ूआत पर बहस नहीं है। और दूसरी अब जो मेरी एक इन तरजीहात में जो सर फहरिस्त तरजीह होगी कि मैंने अपने इलाके ज़फ़रवाल को सोशल इंडिकेटर्स के हवाले से, हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से पंजाब की टॉप 10 तहसीलों में लेके आना है। तो इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? यहाँ पे आपके, अगर आपको आवाम मुंतखब करती है तो आप कितने स्कूल कॉलेज और किस सतह का आपने एक मॉडल सोच रखा है जिसको आप जो है वो आवाम तक पहुँचाएंगे? बदकिस्मती से वो इलाका है, आपने पूरा शायद नहीं देखा, ये वो इलाका है जो डेवलपमेंट से, ख़ास करके एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काफ़ी महरूम रहा है। और इस मेरे हलके में जो एक तिहाई कम अज़ कम इलाका जो है वो बॉर्डर का इलाका है
بھارت کے ساتھ نہیں، جموں اور کشمیر کے ساتھ. تو جموں کی سامبا، جموں اور کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے، یہ وہ والے علاقے ہیں جہاں پہ نہ سیل سروس آتی ہے، نہ انٹرنیٹ آتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں بارڈر کی قربت کی وجہ سے کہ جب کشیدگی ہوتی ہے سب سے زیادہ قربانی انہیں دینی پڑتی ہے، مال مویشی گھر بار چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. تو وہاں پر اسکولوں کی یہ حالت ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آئے قیام پاکستان کے وقت جموں کی ریاست سے، کہ ایک پاکستان کی آزاد ریاست، فلاحی ریاست جہاں پہ عام آدمی کا خیال رکھا جائے گا. ابھی بھی وہاں پر وہی اسکول ہیں جو انگریز دور میں 110 سال پہلے بنے تھے. یعنی کہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی لیکن ہم وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں کر پائے. اور میری سب سے فنڈامنٹل پرائرٹی یہ ہوگی کہ جو ایجوکیشن انفراسٹرکچر کی جو چین ہے، پرائمری، ایلیمنٹری، ہائر سیکنڈری اور پھر کالجز، اس چین کو مکمل کیا جائے. کئی جگہ، اکثر جگہ یونین کونسلز میں 5ویں اور 8ویں تک اسکول ہیں، اور اکثریت جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک سرٹن کلاس اور گروپ میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں. ایون جو سیاسی لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس گاؤں کی ایلیٹ کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، لیکن جو اکثریت آنکھوں سے اوجھل ہے وہ غریب لوگوں کی ہے. غریب غربا نہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ تعلیم دے سکتے. سو کوشش یہ ہے کہ ہر یونین کونسل لیول پر 10ویں تک اس چین کو مکمل کریں. ہر 2 سے 3 یونین کونسلز کے کلسٹر پر ہائر سیکنڈری اسکول لے کے آئیں. اور اس میں ہمیں کامیابی یہ حاصل ہوئی کہ پچھلے 1 مہینے میں ہم 5 ہائر سیکنڈری اسکولز منظور کروانے میں کامیاب ہو گئے اس حلقے میں. اور لیکن ابھی بہت سارا کام باقی ہے، اس لحاظ سے کہ بلڈنگز کا ہونا، سٹاف کا ہونا ایک چیز ہے، سیاسی نمائندے کی اس میں دلچسپی لینے سے اس اوور آل سسٹم کی موٹیویشن اور کوالٹی میں بھی بہتری آ سکتی ہے. دوسری طرف ہیلتھ، بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی ایک بھی سرکاری ہاسپٹل فنکشنل نہیں تھا، اور پچھلے 1 مہینے میں ہمیں پنجاب حکومت نے آتے ہی THQ ظفروال کو آپریشنل کرنے کا پروسیس شروع کیا. وہاں پہ آپریشن تھیٹر سیٹ اپ ہو رہا ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز آ رہے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ یہاں لوکل تنظیموں کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے ہم اس کو ایک ماڈل سرکاری ہاسپٹل بنائیں، اور اگلے 5 سال میں پنجاب کا انشاءاللہ ایک نمبر 1 THQ ہاسپٹل بنا کے ڈیمونسٹریٹ کریں. ہمارے ملک میں جو سیاستدان مقدمات درج ہوتے ہیں، مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، حملے ہوتے ہیں، جس طرح کہ حسن اقبال صاحب پہ بھی ہوا، تو پریشانی نہیں ہوتی کہ آپ اس جانب جا رہے ہیں، آپ خدمت کا نظریہ لے کے آ رہے ہیں، کوئی ایسا خوف پریشان کرتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کرتا. ایک چیز ہے جو ہر سیاستدان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، اور وہ عام آدمی کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، لیکن میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میرے والد نے خود ساری زندگی پبلک سروس کو ڈیڈیکیٹ کیا، کہ آپ اپنی فیملی کو وہ ٹائم نہیں دے سکتے جو آپ دینا چاہتے ہیں. یا میں بھی اب پچھلے 5-6 مہینے سے، چونکہ یہ دوسرا الیکشن ہے، پہلے حسن اقبال صاحب نے اس سیٹ سے کنٹیسٹ کیا، تو یہ بڑا ایک شدت سے ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ آپ فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اسی کے ہاتھ میں یہ سارے فیصلے ہیں. یہ اس دنیا میں کسی نے فیصلہ نہیں کرنا. میرے والد صاحب پر بھی حملہ ہوا، اور وہ حملہ کرنے والا تو اس نیت سے آیا اور اس پوزیشن سے اس نے فائر کیا کہ سیمنگلی امپاسبل تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جس وقت جیسے ٹائم مقرر کیا ہے ویسے ہی اس نے اس دنیا سے جانا ہے. یہاں پہ بھی پچھلے الیکشن میں بھی فائرنگ کے واقعات ہوئے، لیکن الحمدللہ اس سے میرا جذبہ، میرا ریزولو جو ہے وہ اسٹرانگ ہی ہوا، کوئی کمزور نہیں ہوا. کافی زیادہ ووٹ جن امیدواروں نے گزشتہ انتخابات میں لیے اب حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اب اپنے الیکشن کو؟ کتنے پر امید ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے ووٹ جو ہے آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ میں الیکشن کے آخری وقت، آخری منٹ تک میرا یہ کلیہ ہے کہ آپ نے اپنی محنت جاری رکھنی ہے، اور جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ جیت رہے ہیں یا آپ کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ نے اپنی محنت کو مزید تیز کر دینا ہے. کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ جب آپ کو کوئی کہے کہ آپ
کی پوزیشن اچھی ہے, جیت رہے ہیں, تو آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو منع کرتا ہوں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی, اور ہم نے اس چیز کو قطع نظر کہ ہم جیت رہے ہیں, ہماری اچھی پوزیشن ہے, ہم نے اپنی محنت کو اور دن بدن مومنٹم کو تیز کرنا ہے. الحمدللہ مجھے پیر سید الحسن شاہ صاحب, جو پیر آف مراڑا اور سابق وزیر اوقاف اور مذہبی امور ہیں, پچھلے 2018 کے جنرل الیکشن میں کامیاب ہوئے آزاد حیثیت میں, انہوں نے میری حمایت کا اعلان کیا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میاں رشید صاحب, جو اس حلقے سے 2 دفعہ ممبر قومی اسمبلی رہے, انہوں نے بھی میری حمایت کا اعلان کیا. اس علاقے کے بزرگ سیاستدان ہیں, ان کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں. اسی طرح اکمل سرگالہ صاحب, ہمارا ضلع جو ہے اس میں ایک پوری ریاست جموں کشمیر کی, آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی کی ایک نشست ضلع ناروال کی بنتی ہے, جس کا کوئی 2/3 حصہ میری صوبائی اسمبلی میں آتا ہے. یعنی اس سیٹ کا فیصلہ یہاں پر ہوتا ہے, اور وہ کشمیر ویلی کے علاوہ اگر کہیں پہ ٹف الیکشن ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ ہوتا ہے. تو اکمل سرگالہ صاحب, جو وزیر جنگلات بھی ہیں, صوبائی MLA بھی ہیں آزاد کشمیر کے, اور میرے بھائیوں کی طرح ہیں, وہ بھی اس الیکشن میں میرے ساتھ ہیں, اور ہمارا بڑا مضبوط متحرک پینل ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ تحریک انصاف نے اپنی ٹکٹ کا بڑا غلط فیصلہ کیا, اور ایک ایسے سیاستدان کو ٹکٹ دی جو روایتی سیاست کا اور تھانے کچہری کی سیاست کا ایک سمجھ لیں کہ ایک لیونگ ایگزامپل ہے, اس سے ان کی ورکرز کے جذبات بڑے مجروح ہوئے. کیونکہ پچھلے الیکشن میں جنہوں نے کنٹیسٹ کیا, جو ان کی پارٹی کے ایک نظریاتی جماعت سے وابستہ تھے امیدوار, ان کو ٹکٹ نہیں ملا. تو اب اس دفعہ کثیر تعداد میں نوجوان, اور PTI کے نوجوان خاص طور پہ بھی میری کیمپین کا حصہ بن رہے ہیں, اور ہمارے جو ہم نے منشور دیا ہے امن, تعلیم اور ترقی کا, اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں اس الیکشن میں ڈیوائیڈز کو ختم کروں, جو دراڑیں ہیں ان کو ختم کریں, مٹائیں. دھڑوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں, پورے گاؤں. پہلی دفعہ ہوگا ظفروال کی سیاست میں کہ 2 دھڑے جنہوں نے 40-50 سال ایک دوسرے کے خلاف سیاست کی ہے, وہ اکٹھے ہو کے ایک سٹیج پر بیٹھ کے بازویں اوپر اٹھا کے اس کیمپین میں ہمارے ساتھ ہیں. جی, یہاں پر جو امیدوار ہیں PP 54 سے احمد اقبال چودھری صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ سیاستدان پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل, دکھ درد میں جو ہے وہ شریک ہو, اور ان کے حل کے لیے اپنی تمام قوت اور وسائل کو جو ہے وہ بروئے کار لائے. اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہار جیت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے, مگر جو سب سے مثبت چیز ہے, ہم ایک مثبت طریقے سے اپنی کیمپین کو آگے بڑھا رہے ہیں. وہ دھڑے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف ہوا کرتے تھے, انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ہم نے امن کا پیغام دیا, اور ساتھ علاقے کے لیے بھرپور طریقے سے تعلیم کا بہترین نظام لائیں گے, تاکہ عام شخص کا بچہ بھی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھ کے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے. جی.